الله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الحمدللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے شروع کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ 5واں حکم بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النساء کے 4 حکم ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں۔ یہ 5واں حکم ہے، اور پہلا حکم تھا یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ابتدا میں تمہیدی بات تھی۔ اس کے بعد پہلا حکم تھا یتیموں کا مال نہ کھاؤ، دوسرا حکم یتامہ کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں تھا، تیسرا مہر ادا کرنے کے بارے میں تھا، چوتھا یتامہ کو ان کے اموال کس طریقے سے حوالے کرنے ہیں، عقل کم ہو تو مال نہیں دینا، ان کا مال میں سے ان کو کھلاؤ اور ان کو اچھا سلوک کرو، یہ 2 نصیحتیں ابتدائی تھیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے مزید 4 نصیحتیں فرمائی، یعنی 6 نصیحتیں۔ جب بالغ ہو جائیں تو ان کو آزمانا ہے، جب ان کا مال خرچ کرنا ہے تو اس میں اسراف نہیں کرنا، یتیموں کی ذمہ داری نبھاتے وقت اگر کوئی فقیر ہے تو وہ مال لے سکتا ہے، اپنا حصہ لے سکتا ہے، یعنی اپنی جو اجرت لے سکتا ہے، اور اگر امیر ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، اور جب مال ان کے حوالے کیا جائے تو اس مال کے اوپر گواہ بنا لیا جائے، یعنی اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے گواہ بنا کے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا باقاعدہ آڈٹ کر کے دیا جائے کہ اس کا مال کہاں کہاں کتنا کتنا خرچ ہوا۔ یہ بنیادی بات تھی تو یہاں پہ ذکر ہو گئی۔ یہ 4 باتیں ہیں، 5واں حکم ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایسا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور وہ اپنی بیوی کو اور نابالغ بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کے بھائیوں نے اس کے سارے ترکیب کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بیوی کو کہا کہ یہ تو عورت ہے، عورتوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں پہ درس قرآن جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اس ترجمہ قرآن کے اندر بھی ایک خاتون بیچاری، تو میرے پاس فون آیا پڑھتے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ جہاں میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو ہماری میراث کو بھی ہمارا حصہ نہیں دیا گیا، بلکہ کہا کہ تم بیوی ہے، بیوی ہونے کے ناطے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بچے موجود ہیں۔ تو یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ عورت کا شوہر جب انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حصہ نکالا جائے گا، یعنی اس کے قرض وغیرہ منہا کرنے کے بعد، قرض وغیرہ مائنس کرنے کے بعد اس کا حصہ نکالا جائے گا۔ آج کے زمانے میں ایسے واقعات بکثرت ہیں۔ تو یہاں پر ترتیب بتائی، یہ اجمال ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، یعنی تفصیل اس کی یہ اگلے صفحے سے، یہاں سے اس کی تفصیل آئے گی کہ کیا کیا اس میں تفصیل ہے۔ کچھ باتیں میں آج ذکر کروں گا، انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ کچھ باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ اعداد و شمار ہیں، سمجھ لیں اکاؤنٹنگ کی چیز ہے، اکاؤنٹنگ یاد رہتی نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یعنی زبانی آپ کو کوئی بھی عدد آرام سے یاد نہیں رہتا، وہ تو سالو کرنے کی چیز ہے، حل کرنے کی چیز ہے، تب وہ یاد رہتا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، للرجال مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون اس مال میں سے جو کہ چھوڑا ہے اس کے والدین نے، والاقربون اور اس کے قریبی رشتہ داروں نے، یعنی جیسے بیٹے نے چھوڑا ہے، جیسے کہ بیوی نے چھوڑا ہے، تو قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ قریب ترین رشتہ دار کیا ہوتے ہیں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ وللنساء نصیب، اور جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے ہی وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون جو اس کے والدین چھوڑیں اور جو اس کے اقارب چھوڑیں، جیسے شوہر چھوڑ رہا ہے، بیٹا چھوڑ رہا ہے، بیٹی چھوڑ رہا ہے۔ مما قل منہ او کثر، اس مال میں سے، مال یعنی اس مال میں سے، مما یعنی مم مال، اس مال میں سے، قل منہ بھلے سے تھوڑا ہے، او کثر یا بھلے سے زیادہ ہے، چاہے تھوڑا سا مال ہے چاہے زیادہ مال، ایک سوئی بھی اگر چھوڑی ہے تو میراث میں جائے گی، ایک گھڑی بھی اگر چھوڑی ہے تو میراث میں جائے گی، اگر کپڑے بھی چھوڑے ہیں تو بھی وہ میراث میں جائیں گے، رضائی چھوڑی ہے وہ بھی میراث میں جائے گی، ایک خالی والیٹ چھوڑا ہے وہ بھی میراث میں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نصیبا مفروضا کس طرح جائے گا جی؟
یہ حصہ اللہ کا مقرر کردہ ہے. نصیبا مفروضہ، یہ حصہ ہے، نصیب کہتے ہیں حصے کو، مفروضہ مقرر کردہ، یعنی یہ اللہ کا مقرر کردہ ہے. مقرر کون، فرض کون کر سکتے؟ فرض تو اللہ ہی کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ترجمہ اللہ کا کر رہے ہیں. اللہ کا فرض کردہ ہے. چنانچہ اگر بیٹی اپنا حصہ مانگے تو اس کو ہم لالچی نہیں کہیں گے. بیٹا اگر کہے کہ میرے ابا کے مال میں سے مجھے حصہ دیا جائے تو اس کو ہم لالچی نہیں کہیں گے. اگر والد کا انتقال ہو گیا ہے، سمجھ رہے جی، اگر والدین کہتے ہیں بیٹا ہماری یہ میراث ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ بیٹا کہ جی شریعت کے مطابق تقسیم کیجئے، تو اس کو لالچی نہیں کہیں گے. تو شریعت کے مطابق تقسیم ہونے میں تمہارا حصہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تم حصہ مانگ رہے ہو تو تم لالچی ہو، تم بھوکے ننگے ہو. یہ بات کرنا غلط ہے. یہ بات کرنا غلط نہیں، انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے. اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو لالچی کہہ کر ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات ہو گئی. پانچواں حکم مکمل ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک استحبابی حکم دی. استحبابی حکم کا مطلب ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ یہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے آپ کو. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب تقسیم کا مال آ جائے، اولو القربا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، حضر القسمہ تقسیم کے وقت، حضر کا مطلب آ جائے، قسمتہ تقسیم کا مال، یعنی جب میراث کو تقسیم کیا جائے. جب میراث کو تقسیم کیا، میں تھوڑا سا حضر سے پریشان ہو گیا، میں غلط ترجمہ کر دیا. اس میں سم جار مجرور نکلتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے کبھی ترجمہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں دوبارہ بتاتا ہوں. آپ قسمہ کو نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے، قسمہ تقسیم کا مال، قسمہ کو تھوڑی دیر کے لیے ادھر رکھیں. ٹھیک ہے جی. وَإِذَا حَضَرَ، جب آ جائیں، اولو القربا قریبی رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، کب آ جائیں؟ القسمتہ میراث کی تقسیم کے وقت. امید ہے اب سمجھ میں آ گئی ہوگی. وَإِذَا حَضَرَ، جب آ جائیں، اولو القربا والیتامہ والمساکین قریبی رشتہ دار، یتامہ مساکین، میراث کی تقسیم کے وقت آ جائیں تو کیا کرو؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس مال میں سے، اس قسمت میں سے، یعنی اس مال میں سے ان کو کھلاؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی کہ بھوکھو، آگے تم کھانے کے لیے، تمہیں پتہ میراث تقسیم ہو رہی ہے تو تمہیں کھانا نہیں. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کو اچھی بات کرو، ان کو اچھی بات کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا، وَلْيَخْشَ، اور وہ لوگ ڈریں، وَلْيَخْشَ، اور وہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں، الذین، وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم، کہ اگر چھوڑا ہے من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتن ایسی اولادیں، ضعافن جو کہ کمزور ہیں، یعنی نابالغ ہیں. خافوا علیہم، ان کو چاہیے کہ ان کے بارے میں فکر مند رہیں. ان کو چاہیے کہ ان کے بارے میں فکر مند رہیں. وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور تم کہو سیدھی سیدھی بات. بالکل سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، میں بھی سمجھاتا ہوں. دیکھیں جی، یہاں ساری بات میں نے لکھ دی ہے. امید ہے اس سے بات آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. جس کو نہیں پڑھا جا رہا، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. جب تقسیم کا مال آیا، اب تقسیم کا مال آیا ہے تو تقسیم کے مال میں اس کو ذرا سمجھیں. اللہ مجھے، یہ تقسیم کے مال میں ایک ہے خالد،
عمر 55 برس، ٹھیک ہے. ایک ہے ابو بکر، عمر 25 برس. ایک ہے خالدہ، عمر 35 برس، 35 ایئرس، ٹھیک ہے جی. ایک ہے نذیر، عمر ہے 10 برس. ایک ہے زبیدہ، عمر ہے 5 برس، ٹھیک ہے جی. ان سب کا میراث میں حصہ ہے. اب یہ سارے جب میراث میں حصہ پا رہے ہیں، ان سب کا میراث میں حصہ آ رہا ہے. اب جب میراث میں حصہ آ رہا ہے تو اب ان کو کیا کرنا ہے؟ اب ایسا ہوا کہ ان کا تو میراث میں حصہ تھا، لیکن ایسا بھی ہوا کہ ہمسائے میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے، زید، ابو بکر، عمر، یہ لوگ آگے، اور یہ بیچارے ضرورت مند ہے، یہ آگے تو یہاں پہ میراث تقسیم ہو رہی تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی یہ لوگ کچھ دے دیں. تو اب کیا ہے؟ اب خالد، ابو بکر، خالدہ، یہ سب اپنے حصے میں سے، ایک منٹ، یہ سب لوگ اپنے حصے میں سے، یہ سب لوگ اپنے حصے میں، یہ لوگ یہ اپنے حصے میں سے دیں گے. بس مجھے نکما ساتھ میں وہاں نہیں رہا. یہ سب لوگ اپنے حصے میں سے دیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، لیکن ان دو کے حصے میں سے کوئی بھی کھانا نہیں کھلائے گا. سمجھ لیجیے، ان دو کے حصے میں سے کوئی بھی کھانا نہیں کھلا سکتا. یہ بات شریعت نے یہاں واضح کر دی اس بات کو کہنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، امید ہے بات یہاں پہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ، ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب قسمت کی تقسیم کے وقت اولو القربا، یتاما، مساکین آگے ہیں، تو اب اس صورت میں ان کو کھلانا ہے. لیکن کھلانے کے اندر وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے ان لوگوں کو جو کہ لو ترکو، جو کہ چھوڑ کے گئے، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافن، کمزور لوگ، کمزور یعنی نابالغ بچے، خافوا علیہم، یہ ہے کہ ان کے بارے میں فکر مند رہیں گے، یعنی ان کے حصے میں سے کچھ کھلائیں گے نہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ان کا مال جو ہے محفوظ رکھیں گے، جو اوپر طریقہ کار بتایا گیا اس طریقہ کار کے مطابق ہی مال کو خرچ کریں گے. امید بات یہاں سمجھ میں آگئی ہوگی. آگے ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے ان کو کہ وہ اللہ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان کو چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں، یعنی صحیح بات کریں جو ان کو بات کہی گئی. مطلب یہ ہے کہ کوئی حصہ مارنے کی کوشش نہ کریں. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلم کے، یعنی ان کا حصہ نہیں، لیکن وہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا. وسیصلون، اور ان کو داخل ہونا ہوگا، سعیرا، دہکتی ہوئی آگ کے اندر. وسیصلون، ان کو عنقریب داخل ہونا ہوگا، سعیرا، دہکتی ہوئی آگ میں. تو یہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، اور جو بات ایک چھوٹی سی تھی وہ یہاں پر سمجھا دی گئی. تو یہ 5واں حکم ہے. اس کے حوالے سے بڑی تفصیلات ہیں اور بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کی، لیکن میں یہاں پر بیان نہیں کر رہا کیونکہ یہ ہمارا تعلیمی سلسلہ ہے، یہ کوئی اسلائی سلسلہ ہے نہیں. تو یہ تعلیمی سلسلے میں اتنی سی بات ہو گئی. آگے جی، یہ بڑا ہی اہم مقام ہے. دیکھیں کچھ باتیں ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کا ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں، سمجھاتے نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ پورا بورڈ موجود ہے تو ہمیں یہاں پر اس کو سمجھنا ہے. دیکھیں جی، اولاد جو ہوتی ہے اس کے 4 قسم کے حصے ہوتے ہیں. میں پہلے اس تھوڑا سا سمجھا دوں، آیت کا تھوڑا سا حصہ میں بتاؤں گا تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے. قرآن مجید کی بڑی اہم ترین آیت ہے، اور یہ پورا ایک 3-4 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں.
تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر نہ سمجھ میں آئے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, صرف ترجمہ سمجھ میں آ جائے اتنا بھی کافی ہے. ترجمہ بھی نہ سمجھ میں آئے تب بھی برکت کے لیے سن لینا چاہیے, کوئی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اگر یہ سمجھ میں نہیں. لیکن اول کوشش کریں کہ ہمیں سمجھ میں آئے, یہ بہت بڑی چیز ہے. نمبر 1 دیکھو جی, اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے انتقال میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے, اگر بیٹا اور بیٹی ہے, مکس اولاد ہے, تو پھر 2 into 1 کے ساتھ تقسیم ہوگی. 2 into 1 کا مطلب ہے 2 حصہ بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو, 2 حصے بیٹے کو 1 حصہ بیٹی کو, کیونکہ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے, اس کے پاس صرف اپنا پیٹ ہے, لیکن بیٹا اس کی بیوی بھی ہے, لہٰذا اس کو اپنے بیوی کو بھی دینا ہے اور خود بھی دینا. اللہ نے اس کو 2 حصے دیے, سمجھ رہے جی. یہ اس کی ایک حکمت ہے, ضروری ہے اس حکمت کو پڑھنے کی. مرد کے ذمہ اپنا روزگار ہے, اللہ نے عورت کے ذمہ روزگار نہیں ڈالا, اس لیے اللہ نے اس کو جب دیا تو کہا کہ تم آدھا لے لو, بقیہ جو. نمبر 1 یہ. نمبر 2, ایک بندہ ہے اس کی صرف ایک بیٹی ہے, بیٹا ہے ہی نہیں, تو جب بیٹی ہے تو اس کو 50% ملے گا, نصف, آدھا مال ملے گا اس کو, 50% بیٹی کو دیا جائے گا. اور اگر ایک بیٹی سے زیادہ ہے, 2 بیٹی ہیں, تو پھر ان کو 66% دیا جائے گا, یعنی 2/3, 2/3. پورے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے, ان میں سے 2 حصے ان 2 یا 3 یا 4 جتنی بیٹی ہیں ان سب میں تقسیم کیے جائیں گے. اللہ کرے بات میری آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو. میں پھر بتاتا ہوں, اگر لڑکا لڑکی مکس چھوڑے تو للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی 2 اور 1 کے حساب سے تقسیم ہوگی. اگر صرف ایک بیٹی چھوڑی تو اس کو آدھا مال, مکمل کا آدھا مال دے دیا جائے گا. اور اگر انہوں نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں چھوڑی ہیں تو مکمل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے. 3 میں سے 2 حصے ان دونوں بیٹیوں کو, ان سب بیٹیوں کو دیا جائے گا, اور 1 حصہ بقیہ ورثاء کو دیا جائے گا. یہاں تک سمجھ لو. یوصیکم اللہ فی اولادکم, میں نے جیسے ذکر کیا پیچھے کہ مردوں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور مردوں کا حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ, نصیبا مفروضہ, حصہ مقرر ہے. اور وہ کیا مقرر ہے؟ وہ یہ مقرر ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. کیا کہ اگر پوری اولاد ہے, یعنی مذکر مؤنث, لڑکا لڑکی دونوں ہیں, تو للذکر مثل حظ الانثیین, تو مرد کے لیے مثل اتنا ہے حصہ, حظ اتنا حصہ, انثیین جتنا 2 بیٹیوں کا ہوتا ہے. یعنی اگر 2 بیٹیوں کو 2 روپے ملیں گے تو ایک بیٹے کو 2 روپے ملیں گے, سمجھ رہے جی. یعنی لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین, ایک مرد کو 2 عورتوں کے بقدر حصہ. کتنا خوبصورت اللہ نے بیان فرمایا, کہیں تو بچی کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا, جبکہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرما رہے کہ مرد کا حصہ عورت کے ذریعے سے ڈیفائن کر رہے ہیں. سبحان اللہ, بڑا باریک نقطہ ہے, کاش کہ ہم اس کی گہرائی کو سمجھیں, کاش کہ ہم اس کی عمق کو, اس کے موٹے پن کو سمجھیں کہ یہ کتنی موٹی سی بات ہے کہ مرد کا حصہ بیان کیا ہے عورت کے حصے کے اندر, کہ مرد کو کتنا حصہ ملے گا, جتنا 2 عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا. یہ نہیں کہا کہ عورت کو مرد کا نصف ملے گا, نہیں, ایسا نہیں کہا. اتنی خوبصورت تعبیر کہ عورت کو کہیں محروم نہ کیا جائے. یہاں پہ صرف ایک عادت دیکھ کے عورت پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمارا حق اسلام نے مار دیا. ارے یہ بیوقوفانہ باتیں, بہرحال ہم اس کے اوپر کبھی بات کریں گے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, اگر بیٹا نہیں ہے, فَإِن كُنَّ نِسَاءً, اگر بیٹا نہیں ہے, یہ جو میں بات درمیان میں کروں یہ بڑی اہم ہوتی ہے جی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا, اگر فَإِن كُنَّ نِسَاءً, اگر بیٹیاں ہیں 2 سے زیادہ, فوق اثنتین 2 یا 2 سے زیادہ, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو ان کے لیے 2/3 ہے. ثلثا کہتے ہیں 3 کا دوسرا حصہ. ثلثا یعنی 2/3, میں نے یہاں پہ لکھ دیا 2/3 یعنی 66%, 66.66%, تو یہ 66%.
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، اور اگر بیٹی صرف ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہے۔ اتنا یاد رکھ لیجئے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔